گلا نہ کٹنا، ذبح نہ ہونا کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا گیا اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک تھا، انہی کی نسل میں حضور تشریف لائے۔ ابھی دنیا میں نور محمدی کو آنا تھا۔ اب بعض مفسرین اس بات پر ہی نہیں رکتے بلکہ ان تمام چیزوں کو اوپر تک لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں پہ بھی نور محمدی ان کے پیشانی میں تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی غرق نہیں ہوئی اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی پیشانی میں بھی نور محمدی تھا۔ بہرحال دوسری بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 4 چیزیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن سے ہجرت کرنا، ان کا آگ میں ڈالا جانا، اور ان کا جانوروں کو ذبح کرنا، پھر چوتھے نمبر پر اولاد۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ 4 چیزیں اس کی بہت محبوب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا وطن، جہاں پر پیدا ہوا، جہاں رہ رہا ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور امتحان انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس سے محبت کیا جاتا ہے، ایسی دوسری چیزوں سے نہیں امتحان لیا جاتا۔ آپ کو جو چیز ناپسند ہے میں کہوں وہ دے دو، وہ فوراً اٹھا کے دے دیں گے، جیسے گھر میں رکھا ہوا کچرا اٹھا کر کے فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں، امتحان تو اس وقت ہوگا جو اپنے مزے کی اور پسندیدہ چیز آپ بنا رہے تھے اور پھر آپ کو کہا گیا اس میں سے دے دو، تب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو دے دیا اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اپنی پسندیدہ چیز۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے وہ 4 محبوب چیزوں سے امتحان لیے گئے، اور اب 4 امتحانات میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے وطن بھی ترک کیا، جان بھی جوخم میں ڈالی، اولاد بھی اور اپنا مال بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مقام پر آپ کو فائز فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی کیا لقب ہے معلوم؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ان واقعات میں میرے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تفصیل سے، پھر آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو سنائیں ضرور۔ لیکن اس پورے واقعے سے ایک جو جذبہ ملتا ہے وہ ہے استقامت کا۔ یہی میرا میسج ہے آج کا، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کسی بات پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں، ہلا دیے جائیں گے، تمہیں تکلیف میں ڈالا جائے گا، لیکن جمے رہو گے تو اسی طرح کے انعامات کی بارشیں بھی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ والے زنجیروں میں جکڑتے تھے یا پھر رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا پھر کیوں ہمیں اتنی تکلیف دی جاتی ہے؟ کیوں ہمیں اس طرح سے غریب صحابہ کو مارا جاتا؟ ہم حق پر ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ اب سنیں، بہت سارے لوگوں کا آج بھی سوال یہی ہے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کے قاری ہم ہیں، اذان کے دینے والے ہم ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے ہم، تکلیف ہم ہی کو سب سے زیادہ ہے، مارے جا رہے ہیں ہم ہی سب سے زیادہ آج دنیا میں۔ یہ سوال آج بھی گردش کرتا ہے۔ صحابہ بھی یہ سوال لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہی ہم سب کے لیے بھی آج عبرت ہے، وہی آج ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا جنہوں نے سوال کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا امتحان لیتا ہے، اور آج تم لوگوں سے جو امتحانات لیے جا رہے صحابہ سے، حضور نے فرمایا اس سے کئی درجہ کٹھن امتحانات انبیاء سے لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سے بعض وہ نبی ہیں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ جان چھڑاتے ہوئے ایک جگہ ایسے آئے، اللہ کے نبی ہیں، ایک درخت کے قریب آئے، درخت سے کہا کہ تو پھٹ جا میں تیرے اندر داخل ہوتا ہوں۔ زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر آئے، یہودیوں نے پیچھا کیا کافی دیر تک،
شیطان ابلیس لعین یہودیوں کو اشارہ کر کے بتایا اس درخت کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، تم آری لو اور اوپر سے کاٹ ڈالو۔ یہودیوں نے اس درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا۔ جس پورے درخت کے پیٹ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اوپر سے آری سے وہ کاٹتا جا رہا ہے یہودی، اور وہ سب کاٹتے جا رہے ہیں۔ آری کے کٹنے کی آواز آپ کو آ رہی تھی اور سر مبارک کا پہنچ چکا تھا۔ آپ آواز نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، اے زکریا صبر کر جاؤ، اور اگر اس پر تم نے صبر نہیں کیا تو صابرین میں سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ایسے رہے کہ پوری آری نے سر کو چیر دیا، بدن کو چیر دیا، پورے جسم کو چیر دیا، لیکن آپ نے آہ تک نہیں کہا، اف یہ تمام الفاظ بھی نہیں ادا کیے۔ احادیث میں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا استقامت، آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، کٹ گئے، جسم پاک دو الگ الگ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب اندازہ کریں، ان واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، 33 سال کی جوانی ہے، بادشاہ کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا تھا، آپ نے فرمایا حرام ہے تیرے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا مجھے بھی فتویٰ دو گے، مجھے بھی سکھاؤ گے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی شریعت ہے، وہ ہر ایک پر نافذ ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے خلاف اس فتوے کو دیکھ کر کے آپ کے قتل کا حکم دیا، اور آپ کو قتل بھی کیا گیا، آپ کا سر مبارک الگ کر کے تشت میں رکھا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں، حق بات بولنے پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تو پھر تم جو ہے بہت عیش و عشرت میں رہ رہے ہو، اور اپنے ایمان کی خیر لو، تم گزارے جاؤ گے۔ اگر امتحانات سے تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا کہ ہاں تمہارا ایمان سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایمان بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا اصحاب کہف نہیں آزمائے گئے؟ اصحاب کہف 7 لوگ تھے، ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور بادشاہ سے ڈر کر کے پھر وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے نکل پڑے۔ تو جس غار میں وہ جا کر پناہ لیے، بادشاہ نے ظلماً ان کے اوپر دیوار بنا دیا، ان کی قبر بنا دیا اسی میں۔ لیکن قرآن پاک آج بھی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان استقامت پر قائم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت سے نوازا کہ آج تک وہ اپنے غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے ڈائریکٹ نہیں جاتا، جب کہف پر آتا ہے، غار پر، تو یا تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورہ کہف میں ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات نازل کرتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ پریشان اس بات سے ہیں، ارے کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ۔ اور خصوصاً علماء سے میں یہی گزارش کروں گا کہ حق بات بولنے میں اگر گردن چلی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت میں صحابہ کی سنت اور تابعین کی سنت رہی۔